اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ جب زندگی کی آنکھ بند ہوتی ہے تو آخر ہوتا کیا ہے؟ تو آج ہم روح کے ایسے ہی سفر کو سمجھیں گے، موت سے ٹھیک پہلے اور اس کے فوراً بعد کے لمحات کو، جہاں حقیقت بالکل الگ انداز میں سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، اس کہانی کا جو بنیادی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ موت اصل میں خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک جاگنے کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیاوی زندگی کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اصل حقیقت یعنی کہہ لیں کہ اصل سمجھ کی صبح ہوتی ہے۔ تو اس گہرے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم زاویار نام کے ایک شخص کی کہانی کو 6 مراحل میں دیکھیں گے، بالکل اس کے زمین پر آخری سانسوں سے لے کر اس کی روح کے پہلے روحانی تجربات تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے زاویار سے، ایک 70 سالہ بزنس مین جو اپنے بسترے مرگ پر ہے اور اس کے ارد گرد اس کے خاندان والے وراثت پر بحث کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، باہر سے تو اس کے خاندان کو لگ رہا تھا کہ بس ایک آدمی سکون سے سو رہا ہے، لیکن اندر زیویئر ایک بالکل الگ ہی تجربے سے گزر رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بچپن کی یادوں سے لے کر زندگی کے سب سے اہم کاموں تک۔ اور یہ جو زندگی کی فلم تھی نا، یہ کوئی عام فلم نہیں تھی جس سے وہ بس دیکھ رہا ہو، نہیں، زاویار اپنے ماضی کے ہر عمل کا جذباتی بوجھ، اس کی شدت کو محسوس کر رہا تھا، خاص طور پر اس لمحے کا پچھتاوا جب اس نے وراثت کے معاملے میں اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ تو جب زندگی کی یہ فلم ختم ہوئی تو زاویار کا احساس یادوں سے آگے بڑھ کر ایک نئی، ایک الگ ہی حقیقت کی طرف چلا گیا۔ اب پردہ اٹھنے لگا تھا اور پھر اچانک اس کی روحانی نظر حدید ہو جاتی ہے، یعنی انتہائی تیز۔ اب اسے وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو پہلے اس کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ کمرے میں فرشتے جو اس کی زندگی کا اعمال نامہ لیے کھڑے تھے، اور یہاں تک کہ بستر کے پاس کھڑی اپنی مرحومہ ماں کی روح بھی۔ یہ اس چیز کی پہلی جھلک تھی جسے اس کہانی میں برزخ کہا گیا ہے۔ سمجھ لیں کہ ایک ایسی دنیا جو ہماری اس دنیا کے ساتھ ہی موجود ہے، لیکن دکھائی صرف موت سے پہلے آخری لمحات میں دیتی ہے۔ اب جیسے جیسے اس کا جسم کمزور پڑتا جاتا ہے نا، زاویار کی روح کو اپنی زندگی بھر کی کمائی کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اور یہ حقیقت پیسوں کی نہیں بلکہ روحانی نتائج کی ہے۔ اور یہاں ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے جو اس کہانی کے مرکزی خیال کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ نیکی کا ایک چھوٹا سا مخلصانہ عمل زندگی بھر جمع کی ہوئی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ روح کی جسم سے آخری جدائی کو ایک انتہائی تکلیف دہ عمل کے طور پر بتایا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کانٹوں بھری جھاڑی کو جسم سے کھینچا جا رہا ہو، لیکن یہ تکلیف اسی لمحے ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی روح پوری طرح آزاد ہوتی ہے۔ اب جسم سے نکلنے کے بعد روح اپنے ہی جنازے اور تدفین کا منظر دیکھتی ہے۔ سوچ کر دیکھیں، اور یہیں اسے پہلی بار اصلی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، ایک ایسی مکمل تنہائی جس کا تجربہ اس نے دنیا میں کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نئی حقیقت میں دنیاوی رتبہ، عہدہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ زاویار کی روح اپنے بیٹوں کو قبرستان کے بڑے پلاٹ پر بحث کرتے دیکھتی ہے اور ایک دردناک ہنسی ہنستی ہے، کیونکہ اب صرف اور صرف ایک چیز معنی رکھتی ہے: انسان کے اعمال۔ پھر زاویار کا سامنا ہوتا ہے 2 فرشتوں سے، منکر اور نکیر سے۔ وہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں جن کا جواب زبان سے نہیں بلکہ روح کی سچائی سے دینا ہوتا ہے۔ پہلا سوال گونجتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ کہانی یہ واضح کرتی ہے کہ ان سوالوں کے جواب رٹے نہیں جا سکتے۔ صرف وہ زندگی جو ان جوابات کے مطابق گزاری گئی ہو، وہی روح کو سچ بولنے کی طاقت دیتی ہے۔ اگلا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی دولت کی پوجا میں گزارنے کی وجہ سے زاویار جواب دینے میں لڑکھڑاتا ہے۔ اسے صرف اپنی ماں کی دعاؤں سے آئی ہوئی روشنی سے کچھ مدد ملتی ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری سوال، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اب برزخ کی حالت میں زاویار کو اس درمیانی دنیا کا ایک دورہ کرایا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اس کی ماضی کی زندگی کے کاموں نے اب ٹھوس شکل اختیار کر لی ہے۔ یہاں دنیاوی اعمال اور ان کے روحانی نتائج کے درمیان تعلق بالکل سیدھا ہے۔ جیسے غیبت کرنا اپنے ہی جسم کا گوشت کھانے جیسا ہے، تو وہیں ایک یتیم کو دیا گیا کمبل
ایک سایہدار پرندہ بنکر حفاظت کر رہا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہاں سامنے آتی ہے کہ انسان کا روحانی خاتہ موت پر بند نہیں ہوتا۔ پیچھے چھوڑے گئے نیک اعمال جیسے صدقہ جاریہ، دوسروں کو سکھایا گیا علم یا پھر نیک اولاد کی دعا، یہ سب روح کو مسلسل ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اس پورے سفر کے دوران اپنے بستر مرگ سے لے کر برزخ تک زاویار کی روح کو کہہ سکتے ہیں کہ وجود کی یعنی ہستی کی ایک بالکل نئی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل میں یہ کہانی زندگی کے مقصد کو کچھ بنیادی اصولوں میں سمیٹ دیتی ہے۔ نمبر 1، اصلی کرنسی دولت نہیں، مخلص اعمال ہیں۔ دوسرا، خاندان اور رتبہ جسم کے ساتھی ہیں، روح کے نہیں۔ اور سب سے اہم، انسان اپنے ساتھ صرف وہی لے جاتا ہے جو اس نے دوسروں کو دیا ہو۔ اور جب وہ اپنے بیٹوں کو اسی وراثت پر لڑتے ہوئے دیکھتا ہے جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا، تو زاویار کی روح اپنے سب سے گہرے پچھتاوے کا اظہار کرتی ہے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اصل میں کیا چیز اہم تھی، مگر افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور شاید یہی اس کہانی کا آخری پیغام ہے جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے کہ ہماری اصلی وراثت وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔